چلیں جی ہمارے فیوریٹ ہیومن بینگ صاحب سے بات کرتے ہیں. سر آداب. آداب سر, کیسے ہیں آپ؟ غالب بھائی ایک اور سوال ہے, یہ سوال آیا ہے ایک امام صاحب کا آپ کے لیے, ٹھیک ہے؟ اور امام صاحب نہیں آ سکتے تھے کال پہ فار سم ریزنس, ناٹ فار اونلی سیکورٹی, بٹ ان کو شاید فون کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے مجھے وائس میسج بھیجا. میں نے ان سے اجازت لی کہ میں ایز اٹ از ان کا وائس میسج آپ کو سنا دوں, تو انہوں نے کہا ہاں کوئی خطرہ نہیں, تم سنا دو. تو میں سوال پلے کروں ان کا؟ کریں سر. اوکے, مزہ یہ آتا ہے کہ آپ انہی کی آواز میں سنتے ہیں. میں پلے کرتا ہوں, لیٹس سی. بھائی جان کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سب خیریت؟ اتا پتا ڈنگر ڈور سب ٹھیک ہے, امید ہے خیر ہوگا. گزارش ہے آپ سے کی تھی یار, اب حارث سے یا غالب صاحب سے مشورہ کرتے. اب میرے پاس مسجد ہے آلریڈی 15 سال سے, آپ کو میں نے بتایا بھی تھا, تو میں امامت خطابت کر رہا ہوں. تو مسجد کے ساتھ 4 دکانیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, بڑا مشکل سے نا اس پہ قبضہ جمایا. اگر ہمارے جو مقامی دوست ہیں ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ, وہ تو کہتے ہیں یار آپ 2 بچے, ایک بچے کو نا آپ مدرسے میں ڈال دو, چلو ان کی جو روزی کا سلسلہ چلا ہوا ہے نا آپ کا, چلو یہ بچے بھی کھائیں گے, آپ کھاتے رہے, تو ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں, پیسوں کی وجہ سے, روزی کی وجہ سے آپ کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. یہ بچے کھاتے پیتے رہیں گے, تو پھر آپ رائے کر کے پھر بتا دیں ذرا. ایک اور ہے چھوٹا سا تو جیسے پھر نا مسجد چھوڑیں گے نا, تو اتنی بہترین رہائش ہے, اے سی وغیرہ لگے ہوئے, سارا وہ چلا جائے گا, چھوڑنا پڑے گا, ظاہری بات ہے. دکانیں بھی چلی جائیں گی اور رہائش بھی چلی جائے گی, وہ جو انکم ہے وہ بھی چلی جائے گی. تو مطلب ہے بڑا کا سلسلہ ہے. ہماری تو لوگ جو جائیداد ہوتی ہے, تو یہ بھی قسم سے ہماری جائیداد کی بڑی محنت کی ہے. وہ پتہ ہے جس طرح مسجد قابو کرنا, کاغذات بنانا, اس کو لیگل کرنا, پتہ کرنا, ٹھیک ہے, سسٹم وغیرہ ہوتے ہیں. اگر مسجد چھوڑ دیں گے نا, تو رہائش بھی چھوڑنی پڑے گی, دکانیں بھی چھوڑنی پڑیں گی. تو تنخواہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہم کام کاروبار کر سکتے ہیں, 1-10 لگ سکتے ہیں. غالب بھائی سوال یہ ہے, دیکھیں یہ جو امام صاحب ہے, یہ ان کا میں سوال اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, بیسکلی میری ان سے ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. اور اب جو لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں نا, جو ریلیجس لوگ ہیں, ان کی انکم کا پرابلم آ رہا ہے, وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, ان کا دال روٹی چلتا ہے. تو بڑی آنیسٹلی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھو بھائی میں تو ایتھیسٹ ہوں, میں غالب کمال کو سنتا ہوں, حارث کو سنتا ہوں, بہت عرصے سے ہوں ایتھیسٹ. میں اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتا ہوں تو بہت مہنگی فیس ہوتی ہے بیکن ہاؤس وغیرہ کی, تو وہاں میں ڈال نہیں سکتا, اچھی تعلیم ہے نہیں اس طرف پاکستان کے کسی گاؤں وغیرہ کی طرف. اور اگر میں ان کو مدرسے میں ڈالتا ہوں تو میرا ضمیر نہیں مانتا کہ یار مجھے پتا میں ایتھیسٹ ہوں, سب جھوٹ ہے. تو غالب کمال سے پوچھو ایسی سچویشن میں کیا کروں, کیا سوچتے ہیں ان حالات میں, ان جنرل لے لیں آپ. سر دیکھیں, ایک بات تو ہے کہ میں کو مولوی تو ہوں ان کے فتویٰ دوں, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ کرانا چاہتا ہوں, مطلب کہ میں مولوی نہیں ہوں, فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کریں, مسئلہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حارث کا بھی یہی سٹانس ہوگا کہ ہم مسئلے کا حل نہیں بتا سکتے. مگر ایک سمپل سی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ماں باپ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں. تو 100% بات ہے کہ بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کرنے کے لیے. اور اگر آج آپ کے لیے ایک مورل ڈیلیما ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہیں اور آپ کو مسجد سے آپ کا بزنس اور آپ کی زندگی کا گزر بسر ہے, تو کل کو بچوں کا بھی تو اسی سے ہوگا نا. پھر تو کیا ان کو آپ اس الجھن سے نکالنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ بیسیکلی بات تو مین یہ ہے کہ آپ اگر ایک انلائٹنڈ انسان ہے اور کل کو بچہ آپ کا مدرسے میں جا کے پڑھ لے, تو کل کو کہیں وہی ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے. آپ کیسے اسے سمجھائیں گے کہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر اس کو پتا ہوگا کہ سب کچھ جھوٹ ہے پھر بھی وہ یہ کر رہا ہے, تو پھر آپ بچے کو منافق بنا رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن کا حل میرے پاس تو نہیں ہے, کرنا تو ان کو خود ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی حل بتا سکتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں کر لیں, نہیں ایسے نہیں ہوگا. اگر مسجد سے انکم آ رہی ہے
बैंक अकाउंट भी खोलें, कुछ करें, बिजनेस शुरू करें, साथ साथ कोई प्रॉपर्टी बना लें, ऐसी बना लेंगे चलें, अगर आज इधर 1 रुपया मिल रहा है तो आधे भी ना मिलेंगे कल को, कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, डेफिनेटली सब कुछ हो सकता है, मगर अगर मस्जिद तक महदूद ही अपने आप को सोचते रहे तो फिर तो सब कुछ इधर जिस जगह पे है आपको, कल आपके बच्चे भी इसी मसले का शिकार होंगे, क्या किया जाएगा? फिर सोचना पड़ेगा ना। तो सोचना, आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। बच्चों को एजुकेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कल को मौलवी बनेगा, मैं समझता हूँ बच्चे के साथ ज्यादती है, क्योंकि मौलवी बनाने के लिए भी जितनी फ्यूज से वो गुजरेगा, दैट इज, मतलब मुझे नहीं पता कि मौलवियों के बच्चे उससे बच जाते होंगे या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा गालिब भाई, जवाब आपका कंप्लीट आ गया और मुझे तो अच्छा लगा जवाब, उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, थैंक यू, फिर करेंगे बात। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय, साइद हाफिज। अच्छा जी, ये थे जी हमारे ह्यूमन बीइंग साहब।